بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان اعتبار الماہیت غیر مقیست اعتبار ذہنی لہو وجود مستقل فی الذہن کیف یکون مقسما لوجودات ذہنیت اخرى۔ بالکل آسان ہے، درس مکمل ہو جائے گی۔ بس موضوع یاد ہے نا کہ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں فلسفیوں میں، ایک اصطلاح ہے ماہیت محملہ اور ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں لا بشرط مقسمی۔ آیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا نہ؟ ہر ایک کا معنی جدا ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں بلکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس پر وہ اپنی دلیلیں دے رہے تھے۔ آج یہ سمجھانا چاہتے ہیں، بہت توجہ میری جان۔ کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، بس اسی کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر آج کا سارا دو صفحے مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ کلمہ مقسم ہے، اسم، فعل اور حرف اس کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج اس میں آپ نے ملانا یہ ہے کہ کوئی بھی مقسم ہو وہ ہو اپنی قسم کے ذریعے موجود ہوتا ہے، بغیر قسم کے اس کا کوئی وجود۔ آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ کلمہ تو ہے لیکن اسم یا فعل یا حرف نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہ۔ جہاں بھی آپ کوئی کلمہ دکھانا چاہیں گے تو وہ اپنی قسم کے ذیل میں ہی ہوگا، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی مقسم ہو ہمیشہ وہ اپنے قسم کے ساتھ وجود میں آتا ہے، قسم سے ہٹ کر اس کا اپنا علیحدہ مستقل کوئی اور وجود نہیں ہوتا۔ سمجھا گی بات کی؟ شاباش۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماہیت محملہ ہوتی ہے، جب ہم اس کو فقط اس کی ذات کے تناظر میں دیکھیں، ذات سے ہٹ کر جو خارجی چیزیں ہیں ان کی طرف اگر کوئی نسبت نہ دیں تو پھر بھی اس کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس کا وجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسموں کے ذیل میں موجود نہیں ہے، یہ اپنی قسموں کی صورت میں اس کو وجود نہیں بلکہ اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ تو جس کا وجود مستقل ہوتا ہے وہ اس سے جدا ہوتا ہے کہ جس کا اپنا وجود مستقل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اپنی قسم کے ساتھ وہ وجود میں ہوتی ہے۔ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ ماہیت محملہ نام ہے اس حقیقت کا، اس طبیعت کا۔ ماہیت محملہ وہ ہوتی ہے جب اس کے خارج ذات کسی چیز کی طرف نسبت نہ دیں پھر بھی اس کا ایک وجود ہے۔ اور جب ہم مقسم کہتے ہیں تو مقسم کا اپنا کوئی وجود ہوتا ہی نہیں مگر یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی قسم ہوتی ہے، اس سے اس کا وجود پتہ چلتا ہے۔ تو یہی تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ جناب ماہیت محملہ اور چیز ہے، لا بشرط مقسمی اور چیز ہے۔ ماہیت محملہ کا اپنا وجود مستقل ذہنی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقسم نہیں ہے ان تین قسموں کا، یہ ایک مستقل چیز ہے اور وہ مقسم کیوں؟ اگر یہ ان کے لیے مقسم ہوتی تو اس کا اپنا وجود مستقل نہ ہوتا۔ ذہن میں میری جان وہی رکھیں، میں آپ کو بار بار گزارش کر رہا ہوں، کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ مثال اسی کلمہ کی رکھیں۔ جب آپ کو کہا جائے ہمیں کلمہ دکھاؤ تو آپ جو چیز بھی دکھائیں گے وہ یا اسم ہوگی یا فعل ہوگی یا حرف ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسم فعل حرف نہ ہو اور کلمہ
ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالمہ مقسم ہے اور یہ تین اس کی قسم ہے، اس لیے کہ مقسم ہمیشہ قسم کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کالمہ ہے جبکہ اسم فعل حرف نہیں ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے، اگر اپنا ہوگا تو پھر وہ ان کا مقسم نہیں ہوگا۔ بس اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں ماہیت محملہ اور جب ہم کہتے ہیں ماہیت لا بشرط مقسمی، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب محملہ کہتے ہیں تو خارج از ذات کسی چیز کی طرف ہمارا خیال نہیں ہوتی، نہ اس کو کوئی نسبت دیتے ہیں، اور مقسمی تب کہا جاتا ہے جب اس کو نسبت دیتے ہیں۔ نمبر دو، جو محملہ ہوگی اس کا اپنا ایک وجود مستقل ہے، جبکہ جو مقسم ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ قسم کے وجود کے ساتھ ہی وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی پہلی سطر کہ ہم نے جو نظریہ قائم کیا تھا کہ ماہیت محملہ اور ماہیت لا بشرط مقسمی یہ ایک ہی چیز کے دو نام نہیں، بلکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ ہماری اس پر دلیل تھی۔ اب آپ ترتیب بنایا جہاں، پس لا بشرط مقسمی اس کا اپنا وجود مستقل نہیں ہوتا، یا اس کا وجود ہوگا بشرط شے، یا اس کا وجود ہوگا بشرط لا شے، یا اس کا وجود ہوگا لا بشرط شے کے ساتھ، یا پھر ماہیت محملہ۔ یہ ہو جائیں گی کتنی؟ چار چیزیں۔ ٹھیک ہے جی؟ فرماتے ہیں ان اعتبار الماہیہ غیر مقیسہ، غیرہ کو حال بنانا ہے، ماہیت کا اعتبار کرنا در حالانکہ آپ نے اس کو کسی خارج از ذات کی طرف کوئی نسبت نہ دی ہو، تو یہ ماہیت کا اعتبار جب اس کو کسی اور چیز کی طرف نسبت نہ دی گئی ہو، اعتبار ذہنی لہو وجود مستقل فی الذہن، اس کا اپنا ایک وجود مستقل ہے جو قسم و شسم و دیگر چیزوں کا کوئی اس کو محتاج نہیں۔ خوب، فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْسَمًا، اب جس کا اپنا ایک مستقل وجود ہے، ایک مستقل وجود ذہنی رکھنے والی چیز کیسے مقسم بن سکتی ہے ان وجودات کی کہ جو اور بھی موجودات ہیں اور وہ بھی مستقل ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ جواب میں کہیں گے اس لیے کہ یاجب والمقسم یاجب ان یکون موجودا بوجود احد اقسام ہی، مقسم کے لیے تو ضروری ہے کہ مقسم جب بھی وجود میں آئے گا اپنی کسی قسم کے ذریعے آئے گا، ڈائریکٹ مثال جہاں وہ فٹ کرنی ہے۔ جب بھی آپ کہیں گے کہ یہ ایک کلمہ ہے تو کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف، ایسا نہیں ہے کہ اسم فعل حرف نہ ہو اور کلمہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ لا یعقل ان یکون وجود فی مقابل وجودات الاقسام، یہ اصلاً ہو ہی نہیں سکتا کہ مقسم کا اپنا ایک وجود مستقل ہو اور ان کے مقابل میں کہ اس کی قسموں کا اپنا ایک وجود ہو۔ فرماتے ہیں نا، اگر کہیں ایسا ہوا تو جس کا وجود مستقل ہوگا وہ ان کے مقابل میں علیحدہ قسم ہوگی، مقسم ان کا نہیں ہو سکتا۔ لفظ فقط ایک ہی سطر کا ذہن میں آپ بٹھا لیں، کیا کہ مقسم کا اپنا وجود مستقل ہوتا نہیں، ہمیشہ وہ قسم کے وجود سے وجود میں آتا ہے، اور جہاں ماہیت معاملہ کا اپنا ایک وجود ہے، لہذا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ان کے لیے مقسم نہیں، یاد رہتا چیزیں۔ بس فَنَحْنُ نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ الْمُحْمَلَةَ، ہم اس بات قبول کرتے ہیں کہ جو ماہیت محملہ ہوتی ہے، ماہیت محملہ کا مطلب کیا ہے؟ معناها اعتبارها، یعنی ماہیت معاملہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ معتبر ہے لا بشرط، لیکن
لیس هو المستلا علیہ، لیکن وہ لا بشرط مقسمی نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُمْ فِي لا بشرط، اس لیے کہ لا بشرط مقسمی کے لیے فلاسفہ تین اور اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو لا بشرط مقسمی ہوتا ہے وہاں وہ کہتے ہیں کبھی بشرط شے، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ آگے مثال آ رہا ہے، مثلا لا بشرط یعنی کیا مطلب؟ ای شیء خارج عن الماہیہ و ذاتیاتہا، کہ وہ شے جو اس کی ماہیت اور ذاتیات میں شامل نہ ہو، جیسے علم ہو گیا، جیسے جہل ہو گیا، جیسے سیاہی ہوگی، جیسے سفیدی ہوگی، یہ ذاتیات میں شامل نہیں، خارج ہیں۔ بلکہ الماہیہ بما ہیا یعنی ماہیت من حیث الماہیت، فقط اس کی ذات اور ذاتیات، یکسر فیہا الناظر علی ذاتہا و ذاتیاتہا، کہ جہاں فقط ذات حیوان ناطق کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عالم ہے یا جاہل، یہ عورت ہے یا مرد، یہ سیاہ ہے یا سفید، ان کی طرف اصلا نظر ہی نہیں ہوتی۔ جو ایسی لا بشرط ہے اس کو کہا جاتا ہے ماہیت محملہ۔ ٹھیک، اچھا اس طرح فرماتے ہیں ایک لا بشرط ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لا بشرط مقسمی۔ وہ لا بشرط مقسمی یعنی هو الماہیہ التی تکون مقسما للاعتبارات الثلاث، یعنی وہ ماہیت جو ان تین اعتبارات، تین قسموں کے لیے مقسم قرار پائے۔ وہ تین قسمیں کون سی تھیں؟ وہی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، بشرط، بشرط لا شرط، لا بشرط۔ خوب، اے الماہیہ المقیسہ الی ما ہوا خارج عن ذاتہا، یعنی یہ جو مقسمی ہوتی ہے جس کی آگے قسمیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ماہیت جس کو ہم اس کی ذات کی حد تک نہیں دیکھ رہے بلکہ خارج از ذات کی طرف بھی ہم نسبت دیکھ کے اس کو لحاظ کر رہے ہیں۔ جب کرتے ہیں تو وہاں اس کی بن جائیں گی تین قسمیں۔ والمقصود بلا شرط ہونا، تو لا بشرط مقسمی میں مقصود ہوتا ہے کیا؟ لا بشرط شے من الاعتبارات الثلاث، یعنی لا بشرط اعتبار، لا بشرط اعتبار شرط شے، اور جس کو ہم نے بشرط شے کا ہے، یعنی جس میں شرط شے کا اعتبار نہ ہو، وہ شرط نہ ہو۔ نمبر دو اعتبار شرط، یعنی ایک شرط بشرط لا شے، ایک ہو گیا بشرط شے، اور تیسرا ہو جائے گا اعتبار اللا بے۔ بہت توجہ، بس لا بشرط مقسمی کو لحاظ تب کرتے ہیں جب اس کی ذات سے ہٹ کر خارج کی طرف نظر کرتے ہیں، پھر اس کی بنتی ہیں آگے تین قسمیں، اور لا بشرط مقسمی اپنی ان تین قسموں کے وجود سے وجود میں آتا ہے۔ اچھا جی، لا ان المراد بلا شرط ہونا، یہاں لا شرط سے مراد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ لا بشرط مطلقہ کہ جس میں کوئی قید اور حیثیت نہ ہو، نہ وہ مراد یہاں پر نہیں ہوتی۔ وَلَيْسَ هَذَا اعتبارا ذہنیا فی قبال هذه الاعتبار، اور لا بشرط مقسمی کوئی علیحدہ معتبر ذہنی یعنی اپنا کوئی وجود ذہنی نہیں رکھتی جو ان وجودات کے مقابل ہو، بل لیس لہ وجود فی عالم ذہن، بلکہ عالم ذہن میں بھی لا بشرط قسمی کا موجود مقسمی کا نہیں ہے، مگر یہ کہ انہی تین قسموں میں سے کسی ایک کا وجود ہوتا ہے۔ لا تعین لہ مستقل، ان کے علاوہ اس کا اپنا کوئی مستقل ہو، جیسے محملہ کا ہوتا ہے لا بشرط مقسمی کا نہیں ہوتا۔ وَإِلَّا کیا ہے؟ اگر ان قسموں کے وجود سے ہٹ کر لا بشرط کا اپنا کوئی مستقل وجود ہوتا تو وہ پھر ان قسموں کے لیے مقسم بن ہی نہ سکتا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے لا بشرط قسمی، هو الاعتبار الثالث من اعتبار الماہیہ المقیسہ الی ما هو خارجاتہ، اور جس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، یعنی ایک ماہیت ہے، نہ کسی شے کے وجود کو شرط قرار دیا گیا ہے، نہ کسی شے کے عدم کو۔ پس فتضح، نتیجہ
ان الماہیت المہملہ شیئن ولا بشرط مقسمی شیئن آخر. یہ دو اصطلاحیں ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام نہیں. کما اتضح ایضا ان الثانی لا معنی لأن یجعل من اعتبار الماہیت علی وجہ یثبت حکم الماہیت باعتبارہ او یوضع لہ لفظ. اسی طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو لا بشرط مقسمی ہوتا ہے، لا بشرط مقسمی کا اپنا کوئی اس انداز میں وجود نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی حکم لگایا جائے یا اس کے لیے کوئی علیحدہ سے اس کے لیے لفظ وضع کیا جائے، بلکہ لا بشرط مقسمی کا مطلب ہے کہ وہ اپنی قسموں کے وجود سے ہی موجود ہوتی ہے، اس کا اپنا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. اس پوری بحث کا خلاصہ آگے جناب آپ نے یہ کرنا ہے. یہ جو بحث شہید نے کی ہے، شیخ مظفر نے کیا ہے، اس سے سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ اصل بحث کو اب تھوڑا سا ذہن میں خلاصہ رکھ لیں اور پھر باقی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بحث آگے جان یہ ہے، آیا اس میں جنس میں جو اطلاق پایا جاتا ہے وہ بالوضع ہوتا ہے یا بمقدمات الحکمہ؟ شہید یہ فرمانا چاہتے ہیں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ. شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ ہم اس بحث میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتا ہے اس میں جنس. ہمارا سوال ہے اس میں جنس میں اطلاق بالوضع ہے یا بمقدمات الحکمہ؟ ہم اس سے پہلے خود جنس کی بات کرتے ہیں. جنس ہوتی ہے ماہیت. اس ماہیت کو کبھی بذاتہا دیکھا جاتا ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ اس کو خارج از ذات کی طرف نسبت دی جاتی ہے. اگر خود ذات کے لحاظ سے دیکھیں وہ بن جائے گی ماہیت محملہ. اگر خارج از ذات نسبت دیں گے تو نسبت کے لحاظ سے پھر اس کی بنتی ہیں تین قسمیں. یا کسی شے کے وجود کو اس میں شرط کرا دیا ہوگا، یا کسی شے کے عدم وجود کو شرط دیا ہوگا، یا کسی شے کے نہ وجود کو شرط دیا ہے نہ ہی عدم وجود کو. تو یہ بن جائیں کتنی قسمیں؟ چار. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں، ایک ماہیت محملہ اور ایک لا بشرط مقسمی. آیا ملا خند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، جیسے انسان اور بشر ہوتا ہے؟ یہ فرماتے نا ہمارے نزدیک ماہیت محملہ نام کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے اور لا بشرط مقسمی کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.